السلام علیکم، دس از حمزہ حسین رانا، اور امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، سیف ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت دے۔ تو آج میں نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ وہ ویڈیو جو ہے وہ لمز پر لگائے گئے الزامات ہیں۔ ان الزامات کی کیا سچائی ہے اور لمز کے خلاف کیا کیا الزامات لگے ہیں، اور گورنمنٹ نے اس کا کیا ایکشن لیا ہے، کوئی ایکشن ہوا یا نہیں ہوا، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی جانب۔ جی، تو عدیل راجہ صاحب نے لمز کے بارے میں یہ بہت بڑا انکشاف کیا کہ لمز جو ہے وہ انکم ٹیکس پے کیوں نہیں کر رہا۔ عدیل راجہ صاحب نے ڈائریکٹلی عمران خان کو اس کے بارے میں ایڈریس کیا ہے، اور انہوں نے کہا کیونکہ لمز جو ہے وہ بہت ہی زیادہ فی لینے والا ادارہ ہے تو ان کو انکم ٹیکس پے کرنا چاہیے، لیکن آپ کو کس نے اس بارے میں کہا ہے کہ ان کو ٹیکس فری کریں یا ٹیکس ریلیف دیں؟ یہ پوچھا جا رہا ہے عمران خان سے۔ عدیل راجہ کا یہ جو ٹویٹ تھا یہ بہت ہی زیادہ فیمس ہوا، یہ بہت ہی زیادہ ٹرینڈنگ میں آیا، اور گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں وہ ان کو رسپانس کیے بنا نہ رہ سکے۔ یہاں اس کے بارے میں بات کریں تو ہمارے پاس ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے اس کے بارے میں جو اپنا رسپونڈ کیا، انہوں نے یہ کہا کہ لمز کو یہ جو اسپیشل سٹیٹس ہے جس کو ہم NPO سٹیٹس کہتے ہیں، یہ بیسیکلی ہم سے پہلے PMLN نے ایشو کیا ہوا تھا، اور اب یہ جو سٹیٹس ہے وہ ان کا کنڈیشنل ہے، اور اب جو ہے ہم آگے فیصلہ کریں گے کہ وہ جو ایڈیشنل ڈاکومنٹیشن ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورے کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ یعنی ابھی کوئی یہ فیصلہ کمپلیٹ نہیں ہے جو کہ PMLN نے انہوں کو سٹیٹس دیا تھا، ہماری طرف سے یہ ایک کنڈیشنل ہے۔ اسی طرح سے ہم بات کریں تو ہمارے پاس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے جو منسٹر ہیں چودھری فواد حسین صاحب، انہوں نے کہا کہ جو لمز ہیں، انسٹیٹیوشن لائک لمز شوڈ ایکچولی بی ہیلپ ٹو ریز their ranking on international standard. My ministry strongly recommend to select 16 top university departs and help them by all possible ways to transform them internationally recognized institutions. So انہوں نے ایک ملتا جلتا سا رسپانس دیا ہے کہ جو لمز ہے وہ بیسیکلی ان کو ہیلپ کیا جا رہا ہے تاکہ ہماری جو رینکنگ ہے اس کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز میں لایا جا سکے۔ اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ میری جو منسٹری ہے وہ اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتی ہے ان چیزوں کو کہ جو ہمارے پاس 16 یونیورسٹیز ہیں اور 16 ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ٹرانسفارم کرنا چاہیے تاکہ وہ انٹرنیشنلی ریکگنائز ہو سکیں۔ یاد رکھیے گا اس سے پہلے جو ہے لمز کے بارے میں بہت ساری چیزیں سننے میں آتی رہیں، جبکہ اور اس کے بارے میں بہت ساری جو ہے وہ خبریں آتی رہیں، جیسا کہ اس سے پہلے کچھ خبر آئی تھی کہ جہاں پر ایک فیمیل نے کہا تھا کہ مجھے وہاں حجاب پہننے کی وجہ سے مشکوک نظروں سے دیکھا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں بھی ایک پوری کمپین چلائی گئی کہ یہ ایسا کیوں ہے اور اس طرح سے کیسے ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ لمز کے بارے میں بہت ساری جو ہے وہ لابیز چلتی رہتی ہیں، بہت ساری چیزیں اس کے بارے میں ہوتی رہتی ہیں۔ اگر ہم لمز کے بارے میں بات کریں تو لمز کے بارے میں ایک صاحب نے لکھا، لمز از اے ٹرولی نان پروفٹ آرگنائزیشن. Quality education we offer is what students get by paying $18,000 per year in US. I invite all of you to visit our first year classes and labs. You will definitely appreciate selfless machinery approach of faculty to mentor our future generation. تو یہ صاحب لکھتے ہیں کہ لمز جو ہے وہ ایک ٹرولی نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے، اور یہاں پر اس لیول کی ایجوکیشن پرووائڈ کی جا رہی ہے جو کہ US میں 80,000 پر ایئر کے لحاظ سے دی جاتی ہے، $80,000 پر ایئر کے لحاظ سے دی جاتی ہے۔ تو یہ بھی کسی حد تک سچ ہے۔ لمز نے اپنی جو ایک روایت ہے اس کو برقرار رکھا ہے۔ لمز کی جو ہے وہ لیبز کافی زیادہ سٹینڈرڈز کی ہیں، کافی زیادہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پر پورا اترتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ان کے اپوزٹ
خبریں آ رہی ہیں، جیسے کہ یہ خبر تھی جو کہ عدیل راجہ صاحب نے بریک کی کہ یہ انکم ٹیکس کیوں نہیں دے رہے اور ان کو کیوں یہ ایگزیمشن دی گئی ہے، اس کے بارے میں سچائی کیا ہے یہ دیکھتے ہیں۔ آئندہ ہونے والی جو تحقیقات ہیں ان میں دیکھیں گے کہ مزید حکومت اس بارے میں کیا کرتی ہے اور اس بارے میں کیا چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اجازت دیجیے آج کی ویڈیو کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔